9ویں ذوالحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ وقوف عرفہ ہے، اس وقت اسے حاضر ہونا ہے، یہ اس کا مین اصلی ٹائم ہے۔ سارے حاجی جمع ہیں۔ حکم یہ ہے اگر سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی عرفات سے چلا گیا تو اس پر دم لازم ہوگا۔ عرفات کے میدان سے سورج ڈوبنے سے پہلے جا نہیں سکتا۔ سورج ڈوب گیا اس کے بعد وہ عرفات سے نکلے گا، مزدلفہ آئے گا۔ اب ایک بات کہہ رہا ہوں، عرفات میں سارے حاجی موجود ہیں، دن ڈوب گیا، دن ڈوبنے کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ مغرب کی نماز ہوتی ہے۔ مغرب کا کیا وقت ہے؟ دن ڈوبا، مغرب کا وقت فوراً آ گیا۔ اب حکم یہ ہے تاخیر نہ کی جائے، مغرب کی نماز جلدی سے پڑھی جائے، جو آپ کا معمول ہے، آپ دیکھتے ہیں جانتے ہیں۔ عرفات ہے، ہر حاجی احرام میں ہے، حج کرنے آیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہے، دم بدم لبیک لبیک کی آواز آ رہی ہے، ہر کوئی متوجہ اللہ ہے۔ سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا، اب اسے مغرب پڑھنا چاہیے، لیکن اس نے مغرب نہ پڑھی، کسی نے مغرب نہ پڑھا۔ ایک عام آدمی ہے، وہ پریشان ہے، یہ سورج ڈوب گیا، ہمارے ساتھ کے امام صاحب ہیں، یہ ہمیشہ نماز پڑھاتے رہے، مغرب میں بیٹھ کیوں گئے؟ اس نے کہا امام صاحب ٹائم ہو گیا، نماز تو پڑھا لیجیے۔ کہا مغرب نہیں پڑھی جاتی۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں عرفات ہے، یا مغرب نہیں پڑھی جاتی۔ کہیں کا ہو، کدھر کا ہو، کوئی مغرب پڑھتا نہیں۔ اب مغرب اسے مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ جن کو معلوم ہے معلوم، کچھ لوگ گو مگو کرنے لگے کہ بھئی سورج ڈوب گیا، مغرب کیوں نہیں پڑھی جا رہی ہے؟ کسی نے کہا تجھے معلوم نہیں؟ کہا کیا؟ کہا مغرب اس لیے نہیں پڑھی جائے گی کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھا ہے۔ کہا مغرب اس لیے نہیں پڑھی جائے گی کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھدار سمجھ گیا کہ رسول اللہ نماز پڑھ لیں تو پڑھنا عبادت، اور میرے آقا چھوڑ دے تو چھوڑنا عبادت۔ یہ جو بشر 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 کا نعرہ لگاتے ہیں نا، ذرا غور کریں، احرام میں ہیں، اللہ کی عبادت میں ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، پڑھیں تو مجرم بنیں، آج چھوڑنا عبادت ہے۔ تو نتیجہ تو یہ نکلا، رسول اللہ پڑھ لیں تو پڑھنا عبادت، اور آقا چھوڑ دے تو چھوڑنا عبادت۔ اسی کو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الوصول بندگی استاد ور کی ہے۔ اللہ کا تو حکم ہے کہ نماز پڑھو، نماز کے اوقات مقرر ہیں، لیکن عرفات کے میدان میں نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ کا حکم ہے پڑھی جائے، لیکن اس لیے نہیں پڑھی جا رہی ہے کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھا ہے، تابع ہم ہوئے رسول اللہ کے۔ اچھا دوسری بات، اب حکم کیا ہے کہ مزدلفہ میں آئے اور وہاں مغرب اور عشاء دونوں نماز پڑھیں، دونوں نماز پڑھیں۔ کیوں نہ وہ رات کے 2 بجے پہنچیں، مگر پہلے وہ مغرب کی نماز ادا پڑھیں، قضا نہیں، ادا پڑھیں، پھر عشاء کی نماز پڑھیں۔ یہاں بھی آپ غور کریں کہ مغرب کا وقت تو ختم ہو گئے، 1 سے سوا 1.5 گھنٹہ رہتا ہے، یہ رات کے 2 بجے حاجی مزدلفہ پہنچ رہا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ مغرب قضا نہیں، ادا پڑھیں، پہلے 3 مغرب پڑھیں، پھر عشاء کی 2 فرض قصر پڑھیں، پہلے مغرب پھر عشاء۔ تو آپ سمجھیے، میں نے اپنی گفتگو میں بات کہی، نادان ہوں، سمجھو کیا سمجھا تم نے، وہاں کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو تم میرے مصطفیٰ کے اختیار کے قائل نہیں ہو، صرف زبان سے، حالانکہ عمل وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے، اسی پہ دنیا کا عمل ہے۔ دیکھو مغرب کا ٹائم عرفات میں ہو گیا تھا، مگر میرے مصطفیٰ نے پڑھنے نہ دیا۔ مزدلفہ میں ٹائم ختم ہو گیا تھا، مگر میرے مصطفیٰ نے قضا نہیں ہونے دیا، وہاں پڑھنے نہ دیا اور یہاں قضا نہ ہونے دیا۔ یہی تو اختیار مصطفیٰ ہے، یہی اختیار مصطفیٰ ہے، یہی تصرف مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا جس چیز کا جب چاہے، جسے چاہے حکم عطا فرمائے۔